بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصفہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت اہم مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، اور آج ایک بہت اہم مقدمے میں میاں نواز شریف کی بریت ہوئی ہے العزیزیہ ریفرنس میں، جس میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا ہے۔ اس میں عامر فاروق صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں اور جسٹس میاں گل حسن صاحب، 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا اور جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنایا۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس واپس احتساب عدالت کو بھیجنے کی استدعا مسترد کی ہے، اور بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر سا فیصلہ بھی سنایا، جس میں کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل جو ہے اس کو منظور کرتے ہوئے انہیں کیس سے بری کر دیا ہے۔ واجد ضیاء صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے اس پہ فرمایا کہ واجد ضیاء نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ کن دستاویزات کی بنیاد پر کیا وہ ہمیں دکھا دیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 6 جولائی 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈز جو ریفرنس تھا اس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کو 11 سال کی سزا سنائی تھی، اور پھر بعد میں 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم کو العزیزیہ اسٹیل ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا بھی سنائی تھی۔ ابھی اس سال 26 اکتوبر کو 2 مہینے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگی جو یعنی نون لیگ کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، ان کی درخواست پر ایون فیلڈز اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بھی بحال کی تھیں۔ یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈز ریفرنس جو ہے اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو 11 سال کی جو ان کی قید کی سزا تھی اس کو قلعدم قرار دیا تھا اور انہیں بری کیا تھا۔ تو دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کے خلاف جو بھی کیسز تھے اس میں ان کو وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں، اور نااہلیت کی جو معاملہ ہے، تاحیات نااہلیت کا، اس کو بھی ٹیک اپ کیا گیا ہے کل سپریم کورٹ میں۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتخابات کے لیے ایلیجبل ہوں گے، وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے خلاف چونکہ یہ سزا تھی لہٰذا وہ نہیں لڑ سکتے تھے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے جو ناقد ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف بہت ریلیف ان کو بہت جلدی ملا ہے، بہت سارے معاملات کے اندر ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ نااہلیت کی سزا اگر ختم ہو گئی تو جو کہ 5 سال کی سزا کا قانون بھی بن چکا ہے تو پھر ان کے لیے راستے جو ہے وہ ہموار ہوں گے۔ کیا چوتھی بار کے وزیر اعظم ہوں گے نواز شریف صاحب؟ یہ بہرحال ایک اہم سوال ہوگا۔ کل آصف علی زرداری صاحب نے ہمیں انٹرویو دیا تھا جس میں کہ انہوں نے انتخابات کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ اگر کچھ دن آگے بھی چلے جائیں انتخابات تو فرق نہیں پڑتا، لیکن چند دن، اور انہوں نے ایک اشارہ ضرور دیا کہ افغان رجسٹرڈ جو ووٹرز ہیں ان کو انکلیوڈ کیا گیا تھا، اندراج کیا گیا تھا ان کا پاکستان کے جو انتخابی فہرستیں ان کے اندر، تاکہ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ فائدہ دیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوئی، کل انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی، اور آج ڈی اے خان میں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں کہ تقریباً 23 کے قریب جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، اس میں 27 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، اور یہ ایک دن کا واقعہ ہے، یہ بہت بڑا واقعہ اگر ہم دیکھیں ماضی قریب میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور واقعات بھی جو ہے وہ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، بلوچستان میں بھی اور خاص کر کے خیبر پختونخوا میں بھی، اور کل ایک افسوسناک واقعہ کراچی میں بھی ہوا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا انتخابات جو کہ ہونے ہیں 8 کو ہونے چاہیے آئین کے مطابق، کیا وہ شفاف انتخابات ہوں گے؟ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ سیاسی جماعتیں کیا شکوہ کر رہی ہیں؟ ان کے تحفظات کیا ہیں؟ کل ہم نے آصف علی زرداری صاحب سے بات کی تھی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے بھی اور سربراہ ہیں JUIF کے بھی، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ڈی آئی خان سے ہی وقت دیا، وہاں پہ اس وقت بھی حالات اچھے نہیں ہیں اور جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ تو پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے، کیونکہ آپ سیاسی رہنما ہیں، لوگ آپ سے رابطے میں رہتے ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، کیا پاکستان کو اندازہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں معروضی جو حالات ہیں سیکیورٹی کے وہ کیا ہیں؟ دیکھیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ریاست کو اس کا ادراک نہیں ہے، کیا ریاست اس سے آگاہ ہے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی ریاست موجود ہے، ریاستی ادارے موجود ہیں، اور اس وقت
ایک لمبے عرصے سے وہ اس صورتحال سے نبردآزما ہیں. یہاں ہمارا جو اپنے ڈیرہ اسماعیل خان ہے یا ٹانک ہے یا لکی مروت ہے اور پھر یہ بنو اور پھر آگے جا کر وزیرستان تک، وہاں تو روزمرہ کی بنیاد پر مشاہدتیں ہو رہی ہیں اور عام شہری بھی، ریاستی اداروں کے اہلکار بھی سرزمین وطن کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ سلسلہ تھما نہیں ہے. کبھی باجوڑ سانحہ ہوا جس میں بیک وقت کوئی اس وقت تک میرے خیال میں جو اطلاعات ہیں ہمیں وہ 80 تک ہمارے شہداء پہنچ گئے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال میں ہم تو پہلے سے ہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے، اس لیے بھی کہ ہم نے 3.5 سال اگر پچھلے رجیم کے خلاف آزادی مارچ کیا ہے، پی ڈی ایم بنایا ہے، پی ڈی ایم کے تحت جلسے کیے ہیں، یہ سب کچھ تو اسی نقطے کے اوپر تھا کہ ہم نے اس الیکشن کو نہیں مانگا تھا اور ہم دوبارہ الیکشن مانگ رہے تھے. اب جو صورتحال آ گئی ہے کہ جی تحریک کے نتیجے میں تو کوئی تبدیلی کی بجائے ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی لانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے ملک اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس کو دوبارہ اٹھانے میں کوئی بڑی کارکردگی بھی ہم نہیں دکھا سکے، سوائے اس کے کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ پن سے بھی بچایا اور ہم نے ملک کو ٹکڑے ہونے سے بھی بچایا اس رجیم کو ہٹا کر. یہ مولانا یہ بہت اہم معاملہ ہے جو جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. میں اس کے اوپر بھی آتی ہوں، مگر پہلے یہ جو سیکیورٹی کی بات آپ نے کی، باجوڑ میں آپ کی جماعت کی جو کارنر میٹنگ تھی اس کے اوپر حملہ ہوا تھا، پھر بلوچستان میں ہم نے دیکھا حافظ حمداللہ صاحب کے اوپر حملہ ہوا. کیا وہاں مختوم میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر حملہ ہوا اور اس میں بھی کوئی 60-70 لوگ شہید ہو گئے تھے. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم آج ہی ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے تو اب یہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے. میرے گاؤں میں پرسوں جو ہے ملٹری آپریشن ہوا ہے، سارا دن جو ہے وہ گولے چلتے رہے، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے اور میں اسی دن شام کو اپنے گاؤں میں پہنچا ہوں. اس وقت رہی ہے، گاؤں میں ناکامی میں دشواری ہو رہی ہے اور علاقے میں گھومنے پھرنے میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں تو میں پہلے سے کہتا رہا ہوں. موسم والی بات اس پر مستضاد تھی اور اب زرداری صاحب نے ایک اور اضافہ کر لیا کہ خیبر پختونخوا میں بہت سے غلط ووٹ اندراج کیے گئے ہیں، بلکہ افغان شہریوں کے ووٹ اندراج کیے گئے ہیں. تو یہ تو مزید تحقیق طلب مسئلہ بن گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی کہ اس کا تحقیق کی جائے اور اگر ایسی کوئی بیرون ملک شہری یہاں ہمارے ووٹوں میں داخل ہو گئے ہیں تو ان کا تصفیہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں ووٹ تو ڈالتے نہیں ہیں. پھر کون ان کا ووٹ کاسٹ کرتا ہے، کون پھر اس سے وہ بکسے بھرتا ہے، کیا نتیجے برآمد کرتا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو دراصل پچھلے الیکشن میں بھی غالباً یہ دھاندلی کا ذریعہ بنے ہیں، دھاندلی کا سبب بنے ہیں. اور ہم شفاف الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو ہمیں الیکشن ضرور چاہیے، لیکن الیکشن اور شفاف الیکشن کا ماحول بھی تو چاہیے. بالکل. اچھا، یہ جو آپ نے شفاف الیکشن کی بات کی اور پھر افغان ووٹرز کی بات جو زردائی صاحب نے کی، آپ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہیں خیبر پختونخوا کی بھی اور ویسے بھی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ بات درست ہے اور کیا ایسا ہے تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس معاملے کو کہ افغان ووٹرز رجسٹر کیے گئے تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی سہولت کاری کے لیے؟ اس سے قبل تو ہم نے اپنے طور پر ہمارے علم میں نہیں تھا، لیکن جب رات کو ہم نے جناب آصف علی زرداری، ہم تو حساس لوگ ہیں اس حوالے سے اور ہمیں تو یہ چبھی ہے یہ بات، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ پھر اس کی تحقیق تو کی جائے، اس ووٹ کو تو صاف کیا جائے. یہ تو نہ ہو کہ پھر اس ووٹ کو کل جو ہے کون بھگتائے گا، کس طرح اس کی کاسٹنگ ہوگی اور کس طریقے سے اس سے پھر بکسے بھرے جائیں گے. تو ہمارا اچھا، تو یعنی اب آپ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے ٹھیک، یعنی آپ یہ اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جیسے زردائی صاحب نے کیا کہ شفاف تحقیقات ہوں کہ افغان ووٹرز جو ہیں وہ رجسٹر کیے گئے تھے مینیپولیٹ کرنے کے لیے، سچویشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے لیے.
بالکل اگر ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ اس کو صاف ہونا چاہیے اور اسے تمام ووٹ ختم ہو جانے چاہیے، لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن اس حوالے سے اطمینان حاصل کرے۔ لیکن مولانا اگر اس کی تحقیق ہوگی تو پھر تو 8-10 دن میں معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور 8-10 دن یا 12 دن یا 1 مہینے میں آپ موسم کی بھی بات کریں تو یہ تو بہت لمبا کام ہوگا، ووٹر لسٹوں والا بھی اور دیگر پتہ نہیں کہاں کہاں مینیپولیشن ہوئی ہوگی، جس طرح کہ آپ کے بھی شکوک و شبہات ہیں، تو اس میں تو وقت لگ جائے گا، تو انتخابات تو پھر ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ جیسے لاری صاحب نے بتایا ہے کہ اگر کچھ دن مؤخر ہوتا ہے اور ہمیں چند دن کی تاخیر کے ساتھ ایک شفاف الیکشن ملتا ہے تو یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے۔ ہم نے اتنا عرصہ انتظار کیا ہے تو چند دن اور انتظار کر سکتے ہیں۔ اگر آئین کے مطابق آپ کو مدت کے اندر الیکشن چاہیے تھے تو ہمارے ضمنی الیکشن تو ستمبر میں ہو جانے چاہیے تھے، یا خیبر پختونخوا کے الیکشن تو کم از کم ستمبر میں ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ویسے بھی ہم نے اس لکیر کو تو کراس کر ہی لیا ہے۔ تو اگر کراس کر لیا ہے اور اس قسم کے اہم سوالات پیدا ہو رہے ہیں تو ہم نے صرف پولیٹیکل سکورنگ کے لیے تو باتیں نہیں کر رہی نا جی، ہم نے تو ایک حقائق تک پہنچنا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں موسم کا ہونا ابھی میرے خیال میں مسلم لیگ کے لوگوں نے بھی جو ہمارے شانگلہ اور پہاڑی برفانی علاقوں کی طرف رہتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں برف ہوگی اور کافی علاقے جو ہیں وہ وہاں ووٹ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ تو جتنے ایسے عوامل ہیں اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ہماری باتوں کو محض سیاسی بیان قرار نہ دیا جائے، بلکہ ہم بالکل زمینی حقائق کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ ہوگی کسی کا کوئی جلدی یا تاخیر میں کوئی فائدہ، لیکن ہم بالکل فائدے نقصان کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ حضرائے کرام ہم نے جو 12 سال باتیں کی اور لوگ اس کو ایک سیاسی بیان سمجھتے تھے، آج اس کو حقیقت تسلیم کر رہے ہیں اور تمام پارٹیاں اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں، سب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں جو بات ہم کہتے تھے۔ اگر ہم اس اپنے موقف میں استقامت نہ دکھاتے اور تسلسل نہ دکھاتے تو آج شاید اس پر بھی پردے پڑ جاتے اور قوم کو نظر ہی نہ آتا کہ ہم کس چیز کو قوم کے سامنے آشکارا کر رہے ہیں۔ تو جس طرح وہ حقیقتیں آج تسلیم کر لی گئی ہیں، ہماری ان باتوں کو بطور حقیقت تسلیم کیا جائے۔ لیکن مولانا ایسا نہ ہو کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو تو اس کے بعد پھر آپ الیکشن مانگتے رہیں، آپ سڑکوں پہ آ جائیں کہ الیکشن دے اور الیکشن نہ ہو۔ یہ بھی تو پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے انفارچونیٹلی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شفاف انتخابات کے لیے ڈیلے ہو سکتا ہے، اگر تو کیوں نہ ہو، یعنی آپ کو شفاف الیکشن زیادہ چاہیے بجائے کہ اب وقت پر ہوں، تو پھر یہ تو پھر مشکل بعد میں ہو سکتی ہے اگر ڈیلے ہوئے تو انتخابات۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر الیکشن اس سے پہلے بھی ملتوی ہوئے ہیں، کچھ حادثات کی وجہ سے بی بی شہید کی شہادت پر بھی تو ملتوی ہوئے تھے، تو لوگوں کا ذہن اس بات کے لیے تیار رہتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی ناگزیر وجوہ کی بنیاد پر چند دن کے لیے مؤخر ہو رہا ہے۔ اگر ناگزیر وجوہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے اور لوگ سمجھے کہ یہ تو کوئی بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے الیکشن سے فرار کا، تو پھر لوگوں اس بھی بے حس نہیں ہے، ان کو فوری طور پر احساس ہو جاتا ہے اور وہ پھر پبلک روڈوں پہ بھی آتی ہے، اپنے احتجاج بھی کرتی ہے۔ کوئی ایسا گیا گزرا زمانہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس ادراک نہیں ہے یا ان کے پاس احساس نہیں ہے۔ اس وقت لوگ یہ ادراک رکھتے ہیں کہ اس قسم کے حالات زمین پر موجود ہیں، اور جس طرح آج ہی ایک واقعہ ہماری ہی ڈیرہ اسماعیل خان میں دراول میں ہوا ہے، جس میں میرے خیال میں 20 سے 30 تک کے ہمارے فوجی جوان جو ہے شہید ہو گئے ہیں۔ تو اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں یہاں پر، اور ہم بالکل اس حقیقت کا سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم ٹھٹھے اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ میرے ضلع میں پیپلز پارٹی کے بھی میرے لوگ ہیں جو میرے دوست بھی ہیں اور الیکشن بھی میرے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بڑے سردار اور خواتین یہاں پر موجود ہیں جو الیکشن بھی لڑتے ہیں، ہمارے دوستی بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں ان کے ساتھ۔ میں نے پوچھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو کمپین کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، صرف آپ نہیں کہہ رہے، ہمارا بھی یہی حال ہے جی۔ تو اس طرح کی ساری صورتحال میں آپ خود سوچیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی تو کوئی بات کرنی چاہیے نا اس حوالے سے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہو۔ سر الیکشن کمیشن کے پاس سیاسی جماعتیں جائیں گی نا، مطلب جو آپ کے تحفظات ہیں، زردائی صاحب کے تحفظات ہیں، پی ایم ایل این کے بھی تحفظات ہیں،
تو وہ الیکشن کمیشن میں آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ مطلب دیکھیں سپریم کورٹ نے تو منع کر رکھا ہے کہ آپ اس کے اوپر بات بھی نہیں کریں گے، سوال بھی نہیں اٹھائیں گے، کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوگی، کسی ٹاک شو میں بھی بات نہیں ہوگی، مگر جب سیاسی سربراہان اس پہ بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ عوام کو بتانے کے لیے ہی آپ ایک فارمل طریقہ ہے. کیا آپ جائیں گے الیکشن کمیشن میں کہ بھائی یہ معروضی حالات ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سوچیں ذرا؟ آسم ابھی ہم اس سے پہلے بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ جی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں بھی ہماری عدالتیں اپنے ایک لاڈلے کو سہولتیں مہیا کرتی رہی ہے، اور بالآخر ہمیں اپنا مقدمہ شاہراہ دستور پر عوام کی عدالت میں بھی لے جانا پڑا. اور آج پھر پشاور ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اپنے لاڈلے کو نوازا ہے، اور اسی فاضل جج صاحب کے استاد نے جس طرح ٹویٹ کیا ہے کہ صاحب یہ میرے شاگرد ہیں، آج میرے گھر آئے تھے، اور ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے استاد پی ٹی آئی کے آدمی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف اپنے استاد محترم سے ملاقات، استاد محترم کی جس سیاسی پارٹی سے وابستگی اور اس کی ملاقات کے فوراً بعد ان کو سہولتیں مہیا کرنا، اور الیکشن کمیشن پر پابندی لگانا کہ وہ اس کے حوالے سے ابھی کوئی بات نہیں سنے گی، کوئی کیس نہیں سنے گا. تو پھر الیکشن کمیشن کس لیے ہے اگر وہ یہ باتیں نہیں سنے گی؟ لیکن مولانا یہ تو بہت بڑا الزام ہے نا، یہ تو بہت بڑا الزام ہے. دیکھیں اگر کوئی شاگرد ملتا ہے اپنے ٹیچر سے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ پیغام لے گا یا اس کے اوپر عمل درآمد کرے گا. یہ تو وہ فیصلہ دینے میں یا احتیاط برتتے یا فیصلہ دینے میں کچھ تاخیر کرتے تاکہ فاصلہ آ جاتا، اور یہ ملاقات اور یہ ٹویٹ اس فیصلے پر اثر انداز ہونے کی بحث نہ چھیڑتا. تو اس کا تو مطلب یہ کہ جو کل زردائی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، خاص کر کے خیبر پختونخوا کل کیا گیا ہے، اس کو کل کیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں جو فیصلہ آیا ادھر سے، جو حکم آیا ہے اس کے حوالے سے آپ بات کریں. لیکن مولانا اب آپ جو دوسری بات کر رہے ہیں سیکیورٹی والی، لیول پلینگ فیلڈ کی سب بات کریں، کیا وہاں پہ آپ کو کیمپین چلانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دستیاب ہے؟ ہم نے دیکھا پی ٹی آئی جو ہے وہ شکوہ کر رہی تھی، مگر پی ٹی آئی نے بڑے اچھے جلسے کیے وہاں پہ. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ روز اچھا جلسہ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو سیکیورٹی خطرات ہیں یا آپ نکل ہی نہیں رہے میدان کے اندر؟ جلسے ایک جگہ پر ہوتا ہے، جلسے ہم بھی کر لیتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کر لیتے ہیں. ہم نے پشاور میں بہت بڑا جلسہ کیا، تاریخ کا عظیم الشان جلسہ کیا، ہم نے کوئٹہ میں بہت بڑا جلسہ کیا، ہم نے کراچی میں ملین مارچ کیا، ہم نے لاڑکانہ میں بہت بڑا جلسہ کیا، ہم نے بہاولپور میں بہت بڑا جلسہ کیا. ایک جگہ پر ایک جلسے کے لیے تو انتظامات ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن تو گاؤں میں ہوتا ہے، وہ تو محلے میں ہوتا ہے. وہاں تو آپ کو ہر جگہ پر پولنگ اسٹیشن بنانے پڑتے ہیں، ہر آدمی کو گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کارنر میٹنگیں کرنی ہوتی ہیں، گاؤں میں کینڈیڈیٹس پہ جانا ہوتا ہے. تو اس جلسوں کے اوپر آپ کیوں قیاس کرتے ہیں انتخابی مہم کو؟ اور یہاں پر جو کھیل کا برابر کا میدان جو ہے وہ کسی کو بھی مہیا نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ جے یو آئی کو مہیا نہیں ہے یا فضل الرحمان کو مہیا نہیں ہے، یہاں تو کسی کو بھی مہیا نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کو بھی مہیا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. ان کے حوالے سے میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ اسلام کو ہے، نہ دین کو ہے، نہ وطن عزیز کو ہے. تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو محفوظ رکھے. باقی ہم سب لوگ تو جو ہے شاید اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے، ملک کے لیے بھی خطرہ ہے. کچھ سمجھ میں بات آ نہیں رہی کہ دنیا میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. مولانا یہ ظاہر ہے آپ تنزن یہ بات کر رہے ہیں، مطلب ہم وہاں پہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے میں اس کے پوائنٹ آف ویو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ کی جماعت کو یا ایک دو اور جماعتیں جو ہیں ان کو خطرہ ہے، باقی تحریک انصاف کو وہاں پہ خطرہ نہیں ہے. میں خطرہ نہیں ہے کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، خطرے میں سب ہیں، اب تک جو محفوظ ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور محفوظ کون ہے؟ آپ نے ذکر تو کیا، پھر آپ اس سے کیوں کروا رہے ہیں؟ تو پھر مولانا پھر تو اس طرح تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مخصوص گروپس ہیں جن کو کہ جو آپ لوگ الزام لگاتے رہے کہ ان کو یہاں لایا گیا، دہشت گردوں کو لایا گیا، یہاں پہ بسایا گیا. کیا یہ بہت دیر نہیں ہو گئی اب اس حوالے سے اگر عدالت میں کھلے بندوں کیس چلایا جائے اور تحقیقات کی جائے، اس میں بڑے بڑے چہرے سامنے آ جائیں گے، ریٹائرڈ لوگ بھی سامنے آ جائیں گے، آج کے لوگ بھی سامنے آ جائیں گے. ملک کے خلاف ساری سازشیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی کہ یہ سب کھیل کون کھیل رہا تھا اور کیوں کھیل رہا تھا.
تو یہ کون سازش سامنے لائے گا مولانا؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے. آپ جیسے سینئر پولیٹیشین 75 سال میں بات کروں گا تو اس کو الزام کہا جائے گا. اگر ریاستی ادارے بات کریں گی، تحقیقات کی بنیاد پر کریں گی، گواہی کی بنیاد پر کریں گی، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ حقائق ہیں اور یہ واقعات ہیں. تو میرے خیال میں اس میں ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، نہیں ہمیں کسی خوف و خطر یا ملامت کو سامنے لانا چاہیے. کھل کر ہمارے ادارے جو ہیں وہ ان دشمن عناصر کو سامنے لائیں، یا انہوں نے شعوری طور پر دشمنی کی ہے یا لاشعوری طور پر کی ہے، لیکن سب کچھ سامنے آنا چاہیے. ملک کے خلاف بہت سازشیں ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور کون کون اس میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو چھوٹے موٹے بیانات یا چھوٹے موٹے الزامات کے تہ میں دفن نہیں کیا جا سکتا. ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد مولانا سے دوبارہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. مولانا مجھے یاد ہے کہ جو لاسٹ میرا آپ کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ہی، اس میں بھی آپ نے یہ بات کہی تھی، اور آپ نے اس وقت کے جو چیف تھے ان کے بارے میں بات کی تھی کہ سہولت کاری ہو رہی ہے سیاسی طور پہ بھی، دیگر بھی. آپ لوگ کیا لوگوں کو یہ بتانے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیسے ہوئیں، کیا ہوئیں، یا آپ یہ بتانا نہیں چاہتے کہ یہ، کیونکہ سچ تو کہنا پڑے گا کسی نہ کسی جگہ پہ نا؟ میں نے جتنا سچ بتایا ہے کسی ماں نے ابھی تک کسی کو جنا بھی نہیں ہے، لیکن اس سچ کا کیا نتیجہ آج تک نکلا ہے؟ اور سوائے اس کے کہ 10-15 سال تک میرے اوپر لوگ مذاق اڑاتے رہے کہ میں کوئی ذاتی جنگ لڑ رہا ہوں، میری کوئی ذاتی دشمنی ہے، میری کوئی لوکل سیاسی دشمنی ہے، کوئی میں کرسی کی جنگ لڑ رہا ہوں، کیا کیا مذاق میرے اڑائے گا. اور آپ کی میڈیا نے اڑائے ہیں، جی آپ کے اینکر نے اڑائے ہیں میرے مذاق. لیکن آج حقائق سامنے آ گئے ہیں، کچھ آ گئے ہیں، کچھ ابھی باقی، جی وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں، لیکن سنجیدہ ہو اور ریاست سنجیدہ ہو جائے. اس وقت سب کچھ میں ریاست کے ستون اس میں شامل تھے، اور ان کو ذرا بے نقاب کیا جائے، سامنے لایا جائے کہ وہ ان چیزوں میں کیوں ملوث تھے. ایسے عنصر کو ملک پر مسلط کرنا یہ کس کی سازش تھی، کون سی قوت اس کے پیچھے تھی، کس ایجنڈے کے تحت اس کو ملک پر مسلط کیا گیا. اس میں ملک نشانے پر، اس کے ملک کا نظریہ نشانے پر، اس کے ملک کی تہذیب نشانے پر، اس کے ملک کی معیشت نشانے پر کچھ بھی تو نہیں چھوڑنا تھا انہوں نے. اور آج ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہمیں. تو بالکل مولانا، یہ آپ کی باتیں بہت صحیح درست ثابت ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی ایک حکومت آئی، بے شک 16 مہینے کے لیے آئی، لیکن آپ نے بھی تو لوگوں کو اعتماد نہیں دیا. آپ نے لوگوں کو یا بتایا نہیں، یا آپ نے پرفارمنس کے حوالے سے بھی آپ کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. تو پھر کس طرح سے لوگ یقین کریں سر؟ میں نے الیکشن سے اور حکومت پی ڈی ایم کی حکومت آنے سے پہلے 2 سال سے بڑے بڑے جلسوں میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ ملک کی معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ کوئی پارٹی معیشت کو اٹھانے کا دعویٰ نہ کرے، وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. اب ہم دلدل کی طرف چلے گئے ہیں، اور دلدل نام اسی چیز کا ہے کہ جس میں آپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دس سے چلے جاتے ہیں. اسی کا جو ہے تو سامنا کرنا پڑا پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی. لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اب ہم نے ملک کو بھی نکالنا تھا، ہم نے اس فطرے کے خلاف بھی جنگ لڑنی تھی، اور اس میں اتنا ضرور ہوا کہ ملک بھی ٹوٹنے سے بچا ہے اور دیوالیہ ہونے سے بھی بچا ہے، اور ملک کی معیشت کو تھوڑا آگے بھی بڑھایا ہے. تو اس حوالے سے 16 مہینے میں اتنا ہی ہو سکتا تھا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 16 مہینے میں ہم نے معیشت کو آسمان پہ کیوں نہیں چڑھایا، بحران سے کیوں نہیں نکالا، دلدل سے کیوں نہیں نکالا، تو میرے خیال میں یہ پھر ایسی ایک بیان بازی والی بات ہوگی، اس کا حقائق سے تعلق نہیں ہوگا. لیکن پرسیپشن ایسا بنا دیا گیا، ایک تاثر ایسا قائم کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا سارا ملبہ جو ہے وہ آپ کی اتحادی حکومت کے اوپر گرا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تاثر بھی مٹانے میں آپ ناکام ہوئے ہیں؟ اور اب جی میں نے پہلے کہا تھا، عدم اعتماد سے پہلے کہ عدم اعتماد کے راستے سے نہ آئے، ورنہ سارا ملبہ آپ کے اوپر آئے گا. لیکن پھر اتحاد توڑنا یہ بھی مشکل تھا، اس وقت بہت نقصان ہو جاتا اگر ہم الگ ہو جاتے. تو اس لحاظ سے ہم بالکل تنہا ہو گئے تھے اس رائے میں، اور بڑے لوگ سب اکٹھے ہو گئے کہ چلو عدم اعتماد کے لیے حالات برابر ہیں. یہاں تک کہ پھر جب 30 لوگ پی ٹی آئی کے ٹوٹ کر ان سے باغی ہو گئے،
اور پھر MQM بھی آ کے شامل ہو گیا, باب پارٹی بھی شامل ہو گئی. تو اب یہ لوگ تو 1 یا 2 دن کے لیے نہیں آئے تھے نا جی, تو اس لیے پھر وہ جو ہماری رائے تھی وہ دب گئی, اور ورنہ ہم علی وجہ البصیرت سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کا ملبہ اپنے سر پہ لیں گے, ان کا گن اپنے سر پہ لیں گے, اور ہم کوئی زیادہ بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے. کامیابی حاصل کی ہے ہم نے, لیکن وہ اتنی نہیں کہ اس کے اثرات پبلک تک پہنچ سکیں اور عام آدمی کو بھی ہم دعوت کرا سکیں. جی, جیسے آپ کہتے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا, آپ نے اس کو بچایا, لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اور زرداری صاحب کے اور میاں صاحب کے بیچ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی چیزوں کو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے, کیا آپ لوگوں کو بتائیں گے, عوام کو بتائیں گے کہ آپ تینوں کسی ایک ایسے نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں جس کا علم شاید باقی لوگوں کو نہیں ہے؟ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو فیصلے ہوتے رہے اور ہم روکتے رہے اور پھر روکنے میں ناکام ہو جاتے تھے, اور سب کا ایک اتفاق رائے بن جاتا تھا, اور ہم تنہائی کی طرف جاتے تھے, اور اگر ہم اس پہ ڈٹ جاتے تو پھر وہ اتحاد ٹوٹ جاتا, اور اتحاد ٹوٹنے کے پھر زیادہ نقصانات تھے. تو یقیناً ہم نے پھر اس اتفاق رائے کو قبول کیا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب محترم جو ہیں وہ انیشیٹو لیتے تھے, اور اس کے بعد پھر ایک اتفاق رائے بن جاتا تھا, اور پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ چلنا پڑتا تھا اپنے تحفظات کے ساتھ ساتھ. یعنی آپ نے زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے فیصلوں کو پہ اس لیے چلے کہ ظاہر ہے کہ وہ اکثریتی جماعتیں تھیں, یعنی مجبوراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اتفاق کیا کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے. جی تقریباً ایسی بات جیسا آپ نے تعبیر کیا, تقریباً یہی ہے. تو پھر مولانا پھر آگے کیسے بڑھا جائے گا آپ کے خیال میں؟ جس دلدل کی آپ بات کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا حل غیر آئینی حل میں چھپا ہے, اس دلدل سے نکلنا. خدا نہ خواستہ کیا ہم کسی غیر آئینی چیز کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ غیر آئینی کوئی حل ہوتا ہی نہیں, غیر قانونی کوئی حل ہوتا ہی نہیں. ہمیشہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پبلک کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, تمام قومیتوں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, تمام صوبوں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, ملک کے ہر آبادی کی اور ہر قومیت کی کمٹمنٹ ایک آئین کی صورت میں میثاق ملی ہے یہ ہمارا. تو ایک تو آئین کے علاوہ میں کوئی حل سمجھتا ہی نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ الیکشن ہونے چاہیے, طویل المدت حکومت ہونی چاہیے, 5 سال تک اس کے پاس وقت ہونا چاہیے, ایک باری عوامی مینڈیٹ ہونا چاہیے, اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ طویل المدت منصوبے بنائے جائیں تاکہ ہم اس دلدل سے نکل سکیں. یہ جو قلیل مدت اور فوراً ہم سوچتے ہیں شاید اب یہ کافی نہ ہو. تو آپ کو پیش منظر کیسا نظر آ رہا ہے؟ مثلاً یہ کہ ظاہر ہے کہ مخلوط حکومت ہوگی, واضح اکثریت تو کوئی جماعت نہیں لے پائے گی. بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں آپ کی جماعت بہت مضبوط نظر آتی ہے. تو کیا آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ حکومت سازی میں باقی جماعتوں کے ساتھ آئیں یا خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں؟ دیکھیے اس پوزیشن میں تو ہم آ جائیں گے, اور ہمارے درمیان اعتماد بھی موجود ہے. ہم نے مل کر کام کیے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے دوسری جماعتیں ہوں. پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم نے ایک بڑی لمبا اتحاد برقرار رکھا, ان کے ساتھ حکومت میں رہے. پھر جب وہ زیر اقتدار آئے تب بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ڈٹ کر ان کے ساتھ رہے. پھر سارا یہ جو اس رجیم کا دور تھا اس میں تو ہم فرنٹ لائن پہ لڑتے رہے, اور ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے میں نواز شریف کی غیر موجودگی جو ہے محسوس نہیں ہونے دی. تو یہ سارا ایک باہمی اعتماد کو ہم نے اٹھایا ہے اور وہ برقرار ہے, اور ہم اس باہمی اعتماد کا آنے والے مستقبل میں فائدہ ملک کو دینا چاہتے ہیں. ہم اپنے اس طاقت کی اور اس وحدت کی سرمایہ کاری ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس وقت میرے خیال میں کوئی ایسا بودھ نہیں ہے, چاہے ریاستی ادارے ہوں چاہے سیاسی جماعتیں ہوں, وہ تقریباً یکساں طور پر ملک کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں, اور یہی یکساں سوچ جو ہے وہ ملک کو آگے بڑھا سکے گی, آئین کو کی رہنمائی میں بڑھا سکے گی. آئین سے ماورا بہت مشکل ہو جائے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مخلوط حکومت کے لیے آپ تیار ہیں, تو وہ PMLN کے ساتھ آپ کا ایک انتخابی الائنس تو میں نظر آتا ہے, لیکن کیا کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے کے اوپر؟ مطلب اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے اس وقت, لیکن کوئی ایسا مخطوطہ نہیں ہے آنے والے مستقبل کے لیے. لیکن ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہم نے کوئی فاصلے بھی پیدا نہیں کیے ہیں.
ڈسپلن کی وجہ سے برقرار رکھ رہے ہیں. اور میں نے تو یہ بیان پہلے بھی دیا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے لیے اسپیس دینا ہوگا, ایک دوسرے کو ہم احترام دیں. یہ غیر ضروری جو ہم تنقیدیں کرتے ہیں اور پھر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر اعتماد مجروح ہوتا ہے. ہم نے آگے جا کر جب پارلیمنٹ بنانی ہے تو حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو, انہوں نے بھی ایک مفاہمت کے جذبے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور یہ ماحول ہمیں برقرار رکھنا چاہیے آئندہ کی پارلیمنٹ کے اندر, صرف حکومتی صفوں کے اندر نہیں بلکہ حزب اختلاف اور حکومت صفوں دونوں کے درمیان ایک باہر میں ربط اور ایک اشتراک عمل کا ایک مظاہرہ میں کرنا. تو مولانا جیسے 2018 کے الیکشنز کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اسمبلی میں بیٹھنا ہی بیکار ہے, اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے, پھر آپ کو بیٹھنا پڑا, لیکن وہ جو انتخابات تھے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ 2024 کے انتخابات بھی کم و بیش ویسے ہی ہوں گے؟ پہلے ایک جماعت نہیں تھی, آپ لوگوں کے لیے معاملات خراب تھے, اب ایک اور جماعت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص کر کے پنجاب کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات بڑھا دی گئی ہیں. تو پھر کس قسم کا الیکشن ہوگا؟ پھر وہی ہوگا, پھر لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, پھر اعتماد سازی کی کوششیں کرنی پڑیں گی, ہوگا کیا سر؟ ایسا نہیں ہوگا. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ غبارے کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اس میں ایک جعلی ہوا بھری گئی اور زمین پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایسے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے کہ جو ملک کی تعمیر میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا, صرف شور شرابہ اور ہاؤ ہو ہوتا ہے, اور اس کا کوئی ملک کی تعمیر میں کوئی نہ ان کی ذہنیت ہے, نہ ان کی سوچ ہے, نہ وہ جانتے ہیں, نہ وہ سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے ہمیں بالکل صاف لین لینی چاہیے اور ان کو ایک کیفر کردار تک پہنچ جانا چاہیے. ایسی جماعتیں جن کا کوئی نظریہ نہیں, سوچ نہیں, سوچ کی صلاحیت بھی نہیں, منصوبہ بندی بھی نہیں, 3.5 سال میں انہوں نے ملک کی تعمیر میں ایک اینٹ تک نہیں رکھی, اور اس کے باوجود ہم تو ملک کے لیے سوچتے ہیں اور ہم تو ملک کے کیا سوچا تھا جب کرنے کا وقت تم نے کیا کیا ہے اس کے لیے. لہٰذا جس کی کوئی کارکردگی نہ ہو اور جس کا ایجنڈا یہ ہو کہ کشمیر کو تقسیم کیا جائے, جس کا ایجنڈا یہ ہو کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, جس کا ایجنڈا یہ ہو کہ ملک کے اندر آئین میں ایسی تبدیلیاں لائے جائیں کہ ماضی کے جو ترامیم ہیں وہ کالعدم قرار دے دی جائیں, اور اس قسم کے نقشے جو ہے سامنے آ رہے تھے کہ ہمارے مستقبل کو تاریک کیا جا رہا تھا. ایسے لوگوں کا صفایا ہو جانا چاہیے. جس کا ایجنڈا ملک سے باہر کا ہے وہ باہر چلے جائیں, اس کو ملک کے اندر کوئی سروکار نہیں ہے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے ملک کے اندر. لہٰذا ہم اس حوالے سے بالکل واضح اور شفاف ہیں. ہمیں پاکستانیت چاہیے, پاکستان کے حب الوطنی چاہیے, پاکستان کی ترقی اور اس کا مستقبل اور روشن مستقبل ہمارا ملحوظ نظر ہونا چاہیے, اور اسی کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے جو لوگ اس راستے میں رکاوٹ ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کے اندر یا بین الاقوامی میڈیا, اس کو آسمان پر بھی چڑھائے. سو پہلے بھی چڑھا چکے تھے اور ہم اس سے متاثر نہیں ہوئے, سو اب بھی اگر کوئی چڑھاتا ہے ان کے اوپر تو اب بھی ان سے متاثر نہیں ہوں گے, اور ہم اس ایجنڈے کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں. جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے کچھ اور باتیں ہوں گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. مولانا ظاہر ہے یہ تو بہت سارے الزامات ہیں جو کہ لگتے بھی رہتے ہیں, اور آپ لوگوں کے اوپر بھی بہت الزامات لگے, غداری کے لگے اور پتہ نہیں کیا کیا کون سے الزامات لگے, لیکن بات یہ ہے کہ اب آگے بڑھنا کیسے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے ایک پولیٹیکل ریالٹی تو ہے ایک جماعت, اس کی ایک سیاسی حیثیت ہے, ووٹر ہے, سپورٹر ہے, وہ اس ملک کے کروڑوں لوگ ہیں, ان کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, کوئی کروڑوں لوگ نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس غداری کو جس کا الزام ایک پارٹی پر لگایا گیا, بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ جو ہم پر الزامات لگے یہ ہمارے خلاف لگے, اور ان کی جو ایجنڈا تھا اس کو سپورٹ کیا ہمارے ریاست کے لوگوں نے, ریاستی قوتوں نے, ریاستی اداروں کے مین شخصیات نے. فرق ہے دونوں میں, ایک الزام لگتا ہے اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں, اور ایک الزام لگتا ہے اور اس کو ریاست سپورٹ کرتی ہے. یہ ہے وہ غداری جو ہمارے ملک میں ہوئی ہے, اور اس کو ہم نے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے. تو اس کے لیے احتساب تو پھر ان کا بھی ہونا چاہیے جنہوں نے یہ سب سسٹم کیا, جو لائے ایسے لوگوں کو, یا جنہوں نے ایسے لوگوں کی پرورش کی, پھر ان کا احتساب تو نہیں ہوتا مولانا؟ دیکھیے ہوگا, ان کا احتساب کے بغیر تو ملک آگے نہیں بڑھے گا اگر ہم ان کو اس طرح زندہ رکھیں گے. اور میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے پورے ہمارے نیشنل میڈیا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی تھوڑا ملک کا ساتھ دیں, اور صرف اپنے آپ کو بس ہمارے خلاف کوئی بات ہو تو آپ فریق بن جاتے ہیں, ان کے خلاف کوئی بات ہو تو صحافتی غیر جانبداری آپ کو
فوراً پڑ جاتی ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں ملک کے حق میں جانبدار بننا پڑے گا، چاہے ایک پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہو کہ ہمارے پاس لوگ ہیں. کوئی ورکر نہیں ہے یہ. اگر 1 لاکھ ان کے پاس سوشل میڈیا کے ورکر ہیں اور 1 کروڑ سے زیادہ ان کے فیک اکاؤنٹس ہیں، اس سے بھی زیادہ، تو یہ پارٹی ہے. تو آپ کو عمران خان صاحب کا مستقبل کیا لگ رہا ہے مولانا؟ ان کا نہ ماضی تھا، نہ حال تھا، اور نہ مستقبل ہے. یہ زبردستی قوم پر مسلط کرنے والا ایک طبقہ ہے جس کو ہمیں نیست و نابود کرنا. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ان کے ساتھ بات کرے جیسے ماضی میں کرتے رہے. ایسی پالیسیز تو بنتی رہی ہیں. اور ہم نے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور پھر بھی کریں گے انشاءاللہ. تو مولانا ہم یہ پاکستان کی مالک نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی مالک نہیں ہے، پاکستان کے مالک ہم ہیں. اور اگر ہمیں نظر انداز کر کے وہ پھر ایسے اقدامات کی اعادہ کرے گی تو ہم ببانگ دوہری یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر باج اور جلد فیض کا مقابلہ میں نے کیا ہے تو میں آئندہ بھی اس قسم کے عناصر کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اللہ کے بعد بتانے سے. مولانا ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ امیدوار ہوں گے اگلی دفعہ صدر بننے کے نیکسٹ سیٹ اپ میں؟ میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں رہا ہوں. اگر پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ ڈالا تھی تو شاید ہم جیت بھی جاتے. میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ رہا ہوں. اگر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ڈالا تھی اس وقت تو شاید ہم جیت بھی جاتے. تو اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ہمیں کچھ شکوے شکایتیں ہیں، لیکن چونکہ مناسب کے لیے ہم نے کوئی ایسی جنگ نہیں لڑی کہ جس سے ہم سیاست میں تلخیاں لے آئیں. تو ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے. ہاں، اس کا دار و مدار ہے آپ کے الیکٹرل کالج اور آپ کی سیاسی پارلیمانی قوت پر. کیا آپ کی قوت سامنے آتی ہے، لہذا اس کو ہم اگلے پارلیمانی قوت پر ہی چھوڑیں گے، پہلے سے ہم فیصلے نہیں کیا کرتے. مولانا نواز شریف صاحب کی بریت بھی ہو گئی ہے آج العزیزیہ کے اندر بھی، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ وزیر اعظم ہوں گے چوتھی بار کے؟ اور زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہر پارلیمنٹ کی ممبر بنتا ہے. اگر آپ پارلیمنٹ کی ممبر نہیں تو آپ بھی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں، بن سکتے سارے ہیں. لیکن یہ جس کے پاس اکثریت ہوگی وہی بنے گا. تو اگر العزیزیہ کیس سے ان کو بریت مل گئی ہے اور فیصلہ آ گیا ہے تو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب. پاکستان کی تاریخ میں مولانا کا تجربہ اور ان کی سیاسی جماعت اور ان کے خاندان کی کنٹریبیوشنز بھی ہیں، اور آپ نے ان کی جو ایک پولیٹیکل وزڈم ہے اس کے حوالے سے آپ نے گفتگو بھی سنی ہے. فیصلہ آپ کا.